الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 73ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات اپنے علیہ السلام بنائے ہوئے رہبر، رہنما، ہادی، گائیڈ، راشد، ان کی کوالٹی، ان کی صفات، ان کی فضیلتیں کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے رہبر، اللہ کے رہنما، اللہ کے بنائے ہوئے رہبر، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی، ان کی کیا صفتیں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا شرطیں ہیں۔ فرمایا وجعلناہم ائمۃ، جنہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کر دی ہے فعل خیر کی، عمل خیر کی، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کی، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وکانوا لنا عابدین، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گزرے ہوئے وقت میں، پاسٹ میں، ماضی میں کبھی بھی کسی غیر خدا کی عبادت نہیں کی۔ وکانوا لنا عابدین، انہوں نے ہمیشہ گزرے ہوئے وقت میں بھی ہمیشہ ہماری ہی عبادت کی۔ یا میں یہ کہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ کوئی بھی کبھی بت پرست نہیں رہا ہے، جو جس کو اللہ نے رہبر بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، رہبر بنایا ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے ہادی ایسے ہیں جنہوں نے ایک کچھ وقت بلکہ 40 سال بتوں کی پرورش کی ہے، وہ بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کو پوجا ہے۔ اللہ جسے ہے رہبر بناتا ہے، رہبر رہنما بنایا اللہ نے، انہوں نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ گفتگو ہماری یہی ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے کی وحی نازل کی ہے۔ تو کل کا جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہی سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ وہ اہل بیت، رہنما، رہبر، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن مسجدوں میں، بند کمروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ زیر خنجر نماز قائم کرتے ہیں۔ یا میں یہ کہوں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اہل بیت وقت کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اگر کبھی وقت چلا جاتا ہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس بلا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وقت کے محتاج ہم ہوتے ہیں اہل بیت، یا اللہ کے بنائے ہوئے رہنما رہبر، وہ وقت کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور ہم نے وہی نازل کی زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ زکوٰۃ آپ بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ اہل بیت نے بھی ادا کی ہے۔
لیکن ہمارے اور اہل بیت کے زکات دینے میں فرق ہے. زکات نماز قائم کرنے میں زکات دینے میں فرق ہے. ہم چلتے پھرتے نہ زکات دیتے ہیں, وہ حالت نماز میں زکات دیتے ہیں. ہم چلتے پھرتے زکات دیتے ہیں, وہ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ہم زکات دیتے ہیں تو صرف عبادت ہوتی ہے, علی زکات دیتے ہیں تو آیت ولایت نازل ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد ہم جب زکات دیتے ہیں تو عبادت ہوتی ہے, اہل بیت جب زکات دیتے ہیں تو آیت ولایت نازل ہوتی ہے. ایک آ گیا مسجد میں, نماز میں اہل علی ہیں, اور ایک مانگنے والا آ گیا فقیر, اور اس نے آ کے اللہ کی مسجد میں آواز لگا دی, ہے کوئی مجھے خدا کے نام پہ دینے والا. دیکھیے جملے الگ نا, وہ اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ کے گھر میں اللہ کے نام, ہے کوئی مجھے خدا کے نام پہ دینے والا. اور سارے نمازی, سارے صحابی, نماز ہو رہی ہے, مگر کسی نے جب اس کی آواز نہ سنی اور کسی نے نہ دیا تو اس نے آسمان کی طرف رخ کیا, اور رخ کرنے کا پروردگار گواہ رہنا. دیکھیے اللہ کے گھر میں گواہ اللہ کو بنا رہا ہے. پروردگار گواہ رہنا, تیرے در سے تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں اور اللہ ہی کو گواہ بنا رہا ہے. پروردگار گواہ رہنا, تیرے در پہ مانگ رہا ہوں, تیرے گھر میں مانگ رہا ہوں, اور تیرے در سے تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. جیسے ہی اس نے وہ بانگ لگائی, وہ آواز بلند کی, علی رکوع میں تھے, مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا, اس سائل نے علی کے اشارے کو دیکھا, وہ آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد علی کے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اتار لیا. جیسے ہی اس نے انگوٹھی کو, ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. سائل نے انگوٹھی کو اتارا علی کے ہاتھوں سے اور لے کے چلنے لگا. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کریم کا, اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 55 نازل بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی صرف اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. علی نے مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں, علی نے زکات دی, وہ لے کے جانے لگا, آیت ولایت نازل ہو گئی. مگر قبلہ میں نے فوراً اللہ سے سوال کیا, میں نے علی سے سوال کیا, اے میرے مولا, یہ مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں, مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں اللہ سے, آپ نے کیوں دیا؟ اچھا مثال دے دوں میں آپ کو. دیکھیں جس کے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے فقیر, اسی کو دینا ہے. اگر اتفاق سے میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور فقیر دروازے پہ آپ کے آ کے مانگ لیں اور آپ اسے نہ دیں, کس کا نام خراب کرے گا؟ میرا یا آپ کا؟ آپ کا. میں تو نہیں مانتا, کیونکہ گھر آپ کا ہے, گھر کے مالک آپ ہیں, گھر میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کے دروازے پہ آ کے مانگ رہا ہے. فقیر مانگ رہا تھا, علی نے دیا. میں نے کہا مولا یہ بتائیے, اتنے صحابی تھے, اتنے پیغمبر کے چاہنے والے تھے, کسی نے اس کو نہ دیا. مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں, مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں, کسی نے اس کو نہ دیا, آپ نے کیوں دیا؟ تو شاید علی جواب دے, ان میں سے اگر کوئی بھی خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو دیتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اگر ان میں کوئی خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا تو مولود کعبہ تو میں ہوں. یہ اچھا مانگ رہا تھا اللہ سے, دیا علی نے. میں نے علی سے ہٹ کے اللہ سے سوال کر لیا, اے میرے مالک, تجھ سے مانگ رہا ہے, تیرے گھر میں مانگ رہا ہے, تو تو دے. اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ کے گھر میں مانگ رہا ہے, تو پروردگار تو دے. تو رازق ہے, تو خالق ہے, تجھ سے مانگ رہا ہے, تجھ سے التجا کر رہا ہے, تجھ سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے, تو تو دے. یہ علی سے کیوں دلوایا؟ تو شاید اللہ جواب دے تاکہ 21 سینچری کے ملاؤں کو یہ میسج مل جائے, یہ جو علی سے مانگنے پہ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں, انہیں میں آج ان کے سامنے ثابت کر دوں, اگر میرے گھر میں آ کے مجھ سے بھی مانگو گے دلواؤں گا علی سے, کیونکہ علی ید اللہ ہے. مانگا اللہ سے ہے, دلوایا علی سے ہے, تاکہ بات سمجھ میں آئے. مانگو اللہ سے, دے گا علی. اچھا میں اور آسان کر دوں آپ کے لیے. سوایت محرقہ ابن حجر مکی اہل سنت کے عالم ہے, وہ لکھتے ہیں ایک دن ایک انسان پیغمبر کے پاس آیا, اللہ کے رسول
میں مشکل میں ہوں، اللہ کے رسول میں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ پیغمبر نے ہاتھ اوپر بلند کیے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل آسان کر دے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ اس کی علی کے صدقے میں اس کی مشکل آسان ہوئی، وہ جانے لگا، مگر جاتے جاتے یہ بات سوچنے لگا کہ صاحب آیا تھا نبی کے دربار میں، انہوں نے وسیلہ بنا دیا علی کو، مگر اس کا کام تو ہو گیا نا، ظاہر ہے جس کا کام ہو گیا وہ کسی کو بھی کیسے بھی ملا ہو، میرا کام تو ہو گیا، وہ نکل چلا گیا۔ ایک دن اتفاق سے یہ بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان اور آ گیا، اے اللہ کے رسول مشکل میں ہوں، اللہ کے رسول مشکل میں ہوں، میرے لیے میری مشکل آسان کرا دے۔ پیغمبر نے پھر ہاتھ بلند کیے، اور بلند کرنے کا کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل آسان کر، علی کے صدقے میں اس کی مشکل بھی آسان ہو۔ جملہ کہوں، وہاں مانگ رہا، وہ فقیر مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں، یہ مانگ رہا تھا نبی کے گھر میں، وہاں مانگ رہا تھا اللہ کے گھر میں، یہ آیا تھا نبی کے پاس، وہاں اللہ نے علی سے دلوایا، یہاں نبی نے علی کو وسیلہ بنایا تاکہ دنیا کو بتا دو اللہ سے مانگو گے تب بھی علی دے گا، نبی سے مانگو گے تب بھی علی دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو علی تک آنا پڑے گا، اور نبی تک پہنچنا ہے تو علی تک آنا پڑے گا۔ علی کو چھوڑو گے تو نہ نبی ملیں گے نہ خدا ملے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا یہ مانگ رہا، یہ آیا تھا پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان کرا دے۔ پہلے والے کے لیے دعا کی، اس کا کام ہو گیا، چلا گیا۔ اتفاق سے جو دوسرا آیا ہے آج مشکل کشائی کے لیے، یہ بھی یہی بیٹھا تھا بس میں پیغمبر میں، کب اللہ کے نبی مشکل میں ہوں، پیغمبر نے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل آسان کر دے۔ اچھا وہ تو مشکل آسان کرا کے چلا گیا، یہ جو پہلا والا بیٹھا تھا اس وقت اسی دن ڈاؤٹ فل تھا، شک تھا اسی دن، یہ میں آیا تھا ان کے پاس، نام لے دیا علی کا، آج اس سے برداشت نہ ہوا۔ علی کے فضائل سب سے برداشت ہوتے بھی نہیں ہیں، نہیں حقیقت ہے۔ علی کے فضائل، علی کی محبت کے لیے ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں نے کہا یہ خطابت نہیں ہے، یہ حدیث ہے پیغمبر کی، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اگر تمہاری اولاد کے دل میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل میں ہماری محبت محسوس کرو تو جا کے اپنی ماں کے قدموں کو بوسے دو۔ اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے قدموں کو بوسے دو۔ کیوں؟ کہ اس کا مطلب تمہاری ماں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اہل بیت کی محبت طہارت مانگتی ہے، ماں کی شرافت مانگتی ہے، یہ دولت سے نہیں ملتی۔ اہل بیت کی محبت قسمت سے بھی نہیں ملتی ہے، جس کی ماں جتنی پاکیزہ ہوگی اس کے دل میں اتنی محبت اہل بیت ہوگی، یہ حدیث ہے۔ اچھا کہنے گا اللہ کے رسول یہ کیا؟ اس دن میں آیا مشکل کشائی کے لیے تو آپ نے وسیلہ علی کو بنایا، آج یہ آیا مشکل کشائی کے لیے تو آپ نے وسیلہ علی کو بنایا۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے، اس دن میں آیا تب آپ نے علی کا وسیلہ، آج یہ آیا تو آپ نے علی کا وسیلہ۔ فرمایا پیغمبر نے تو اس کی بات کر رہا ہے، اگر کبھی میں بھی مشکل میں ہوتا ہوں تو علی کو بلاتا ہوں، میں بھی مشکل میں دلیل دوں گا آپ کو، اگر میں بھی مشکل میں ہوتا ہوں تو علی کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا رسول آپ مشکل میں کب آ گئے؟ آپ رحمت اللہ عالمین، آپ کے صدقے میں کائنات بنی، آپ مشکل میں کب آ گئے؟ فرمایا خیبر بھول گئے، خیبر بھول گئے۔ 39 دن تک لوگ علم لے کے جاتے رہے، واپس بھاگ کے آتے رہے، سردار یہ کہتا رہا لشکر بھاگ آیا تو میں کیا کرتا، لشکر کہتا رہا سردار ٹھیکا تو میں کیا کرتا۔ جب 39 دن ہو گئے اللہ نے آواز دی نادے علی، اے پیغمبر اگر خیبر کی فتح چاہتے ہو تو علی کو پکارو۔ علی کو پکارنا ہماری عادت نہیں، نبی کی سنت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
علی کو پکارو، یہ حکم خدا ہے۔ اے نبی اگر چاہتے ہو خیبر کی مشکل کشائی ہو جائے تو علی کو پکارو۔ علی کو پکارنا، علی سے مانگنا، علی سے مدد مانگنا یہ حکم خدا ہے، سنت نبی ہے۔ اب جسے جتنی ضرورت ہے اتنا پکارے گا۔ اچھا ہماری اور آپ کی، اچھا یہ تو آج کے فتوے ہمارے لوگ دینے لگے ہیں کہ کیوں مانگے، ورنہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں نے کہا اور ایک بار نہیں 70 بار سر جھکا کے کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تاریخ ہے یہ۔ اچھا آیت نازل ہو گئی، علی نے زکات دی، آیت ولایت نازل ہوئی اور لوگوں کو پتا چلا کہ صاحب ایک انگوٹھی دینے پر اور آیت ولایت، یعنی حکومت، آیت ولایت بس اب ہم بھی دیں گے زکات حالت رکوع میں۔ اور لوگ آئے مسجد میں انگوٹھیاں پہن کے۔ اچھا ایسے ہی نہیں آئے، علی کے لیے سیٹنگ تو کرنی پڑتی ہے، لوگ فقیروں کے ساتھ سیٹنگ کر کے آئے کہ دیکھو تم مسجد میں آنا، میں نماز پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہوں گے، تم آنا اور جیسے ہی میں رکوع میں جاؤں بالکل برابر میں کھڑے ہونا آگے، اور جیسے ہی میں رکوع میں جاؤں فوراً پکارنا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، میں ہاتھ بڑھاؤں گا اور تم انگوٹھی اتار لینا، میرے لیے بھی آیت آئے گی۔ اچھا آپ کے ساتھ کتنی بار ہوا ہوگا؟ علی کے بغض میں 22 انگوٹھیاں بانٹی گئی ہیں۔ کسی طریقے سے آیت نازل ہو جائے، ولایت کی آیت نازل ہو جائے، علی سے مقابلہ کرو گے تو ولایت کی آیت نازل نہیں ہوگی، لعنت کی آیت نازل ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ہر روز اچھا فقیروں کے مزے آ گئے، نے کہا چاہیے روز انگوٹھی مل رہی ہے، نے کہا چاہیے وہ ہر روز کے ساتھ، اچھا آج آئے آج نہیں آئے، کل وہ فقیروں کو لے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جیسے ہم رکوع میں جائیں تم فون پکارنا، ہم تمہیں انگوٹھی دیں گے، ہمارے لیے آیت نازل ہوگی۔ دیکھیے آپ خیرت، دیکھیے آپ فقیروں سے عزت کی بھیک مانگنے والے لوگ۔ اچھا سوال کروں میں آپ سے، کبھی فقیروں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کس کے نام پہ مانگتے ہیں؟ اللہ یا پنجتن؟ اس کے علاوہ کسی کے نام پہ فقیر مانگتے بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھو بھیا کسی اور کے نام پہ مانگ لو، یہ اہل بیت کے نام پہ کیوں در مانگتے ہو؟ تو شاید فقیر بھی جواب دے، ہمیشہ بادشاہوں کے نام پہ مانگا جاتا ہے، فقیروں کے نام پہ نہیں مانگا جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جن کے نام پہ فقیروں کو خیرات نہ ملے، وہ فقیروں سے عزت کی بھیک مانگنے والے لوگ علی کے برابری کر رہے تھے۔ اچھا جب آیا، اچھا آ گئے اور آیت نہیں آئی کوئی، اتنے انگوٹھیاں دینے کے بعد بھی کہ صاحب علی نے ایک آیت انگوٹھی دی، آیت آ گئی، ہم نے اتنی دی، ایک نہ آئی۔ اچھا یہ جو علی نے انگوٹھی دی تھی یہ تھی کون سی؟ صاحب محمد والے محمد۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی، نام سنا ہے؟ عظیم شخصیت۔ اچھا کیا سنیے مقدس اردبیلی کیا ہے؟ ایک دن کیسے علماء ہیں، ایک جملہ بڑے فخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے علماء ملے ہیں کہ لوگوں کو ایسے امام نہیں ملے۔ مقدس اردبیلی ایک دن خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول ہے اور ساتھ میں جناب موسیٰ ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کہتے ہو کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، کہ اللہ کا نبی کیسے، کون سے عالم ہے؟ فرمایا مقدس۔ کہ میں پوچھ لوں بات کر لوں؟ موسیٰ بسم اللہ۔ موسیٰ نے مقدس اردبیلی سے پوچھا یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ مقدس اردبیلی سے موسیٰ پوچھ رہے ہیں جناب موسیٰ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنا میرا نام محمد ہے، باپ کا نام احمد ہے، کربلا میں رہتا ہوں، یہ میرا ایڈریس ہے۔ اور مقدس اردبیلی نے پورا بتانا شروع کیا۔ آج کا زمانہ تو واٹس ایپ نمبر بھی ہوتا، ای میل بھی سب کچھ ہوتا، مگر وہ زمانہ کیسا میرا یہ نام ہے، باپ کا نام یہ ہے، وہاں رہتا ہوں، وہاں یہ کرتا ہوں، وہ اتنی ڈیٹیل مقدس اردبیلی نے بیان کی۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا مقدس میں نے فقط تم سے نام پوچھا تھا، میں نے فقط تم سے نام پوچھا تھا
تو نام بتا دیتے. یہ اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی آپ ہی سے سیکھا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کہہ دیتے عصا ہے، بات ختم ہو جاتی. آپ نے کہا پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، اسے بکریاں چراتا ہوں، خیمے لگاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اے موسیٰ اللہ نے تو خالی پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اتنی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو موسیٰ نے آواز دی کیونکہ خدا سے بات کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ بات طویل ہو جائے. مقدس فرمانے میں بھی کسی نبی سے بات کر رہا تھا، چاہتا تھا بات طویل ہو جائے. ویسے ہی موسیٰ نے سن کے وہاں اللہ کے نبی سچ کہا ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ مقدس عربی، ان کے بڑے واقعات اگر انشاءاللہ وقت آیا بات تو میں انشاءاللہ عرض کروں. عظیم شخصیت. اچھا نام سے دیکھ لیں آپ، مقدس نام ہی مقدس ہے. یہ ہمارا آپ کا نام نہیں ہے، ہم تو رکھ لیتے ہیں ایسے. بچہ بالکل جاہل نام کر دیا عالم. یہ تو یہ وہ واقعی مقدس ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں انوار امامت، وہ لکھتے ہیں کتاب کا نام حدیقۃ الشیعہ، مقدس ہے. اچھا یہ ہے شیعہ نہیں سنی. امام غزالی مسلمانوں کے امام ہیں، کتاب کا نام ہے سر العالمین. وہ لکھتے ہیں یہ جو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی. پھر کہ یہ وہ انگوٹھی وہ تھی جسے پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے. اب سلیمان کی حکومت کیا ہے؟ سلیمان کی حکومت ایسی، اللہ نے جتنی بڑی حکومت انبیاء میں جناب سلیمان کو دی ہے کسی نبی کو نہیں دی. سب سے بڑی حکومت جناب سلیمان کو ملی ہے. سلیمان کی حکومت ہواؤں پر، فضاؤں پر، خلاؤں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جناتوں پر، بادلوں پر، ہواؤں پر، پوری دنیا میں جناب سلیمان کی حکومت. اتنی بڑی حکومت اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی جتنی بڑی حکومت اللہ نے سلیمان نبی کو دی ہے. اور یہ وہ انگوٹھی تھی جسے پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے. اب جملہ کہہ دوں، جس انگوٹھی کو پہن کے سلیمان حکومت کرتے ہیں علی وہ انگوٹھی خیرات میں دے دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جتنی حکومت جناب سلیمان کی ہے، علی کے گھر کی اتنی خیرات ہے. وہ انگوٹھی میں نے 2 علماء کے نام دیا، قائد سنت کا بھی اور مقدس رتبیلی کا. کہتے اچھا مانگنے والا کون تھا؟ مانگنے والا کون تھا؟ یہ تو وہ تھے جو سیٹنگ کر کے لا رہے تھے. فرمایا مانگنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل تھا جو آ کے علی سے مانگ رہا تھا. اب میں جملہ کہوں، جس کے دروازے پہ آ کے جبرائیل فقیر بن جائے اس بادشاہ کا نام علی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا انگوٹھی دی گئی خیر، اور پھر علی کے بغض میں انگوٹھیاں بانٹی گئی. اور جب کوئی آیت نہیں آئی تو اچھا ہوتا کیا ہے، ہم کوئی کام کریں کسی کے حسد میں اور پھر نہ ہو سکے تو ہمارا تو ہوا نہیں، اب جس کا ہوا ہے اسے غلط کہہ دو، ہمارا نہیں مانا. لہذا کل صاحب وہ علی کی نماز باطل ہو گئی. بھیا کیوں؟ کیونکہ علی رکوع میں تھے اور رکوع میں علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ ہاتھ کا اشارہ کیا تو فعل زائد ہوا، علی کی نماز باطل. اچھا میں جملہ بتاؤں، خدا کی قسم اللہ نے علی کی فضیلتوں کو علی کے قدموں پہ نثار کر دیا. ساری دنیا، ساری کائنات فضیلتوں کے انتظار میں رہتی ہے، فضیلت علی کے انتظار میں رہتی ہے. ہم کس طریقے علی سے منسوب ہو جائے، یہ سوچ رہے تھے ہم یہ کہیں گے کہ علی نے زکوٰۃ دی، حالت رکوع میں نماز باطل ہو گئی تو علی کی فضیلت کم ہو جائے گی. خدا کی قسم یہاں بھی علی کی فضیلت ہے. سوچو، تم نے کہا کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو علی کی نماز باطل ہو گئی. عقل کے اندھیر سوچ، چلو میں نے مان لیا تمہارے کہنے پر کہ علی کی نماز باطل ہو گئی. عقل کے دشمن یہ تو سوچ، جس کی باطل نماز پہ آیت ولایت نازل ہو جائے اس کی صحیح نماز کا عالم کیا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
باتیں ہو گئی. اچھا آپ میں سے بہت سے لوگ حج گئے ہوئے, حج جو نہیں گئے اللہ ان کو بلائے. جب حج گئے جاتے ہیں آپ تو ایک جگہ ہے مدینے میں مسجد قبلتین. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا. پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کا بیت المقدس, بعد میں قبلہ بنا کعبہ. اور سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کریم کا, اس کے آیت نمبر 144 تقریباً نہیں 100% 144 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نول وجهك قبلة ترضى. اے محمد, اے نبی, یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھ رہے ہو, ہمیں پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ اب مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بن جائے. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 144. اے نبی, جو بار بار آپ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہو آسمان کی طرف, ہمیں پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہو, آپ کی مرضی کیا ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ اب کعبہ بن جائے, بیت المقدس قبلہ اب کعبہ بن جائے. اے نبی, یہ آپ چاہتے ہو قبلہ بن جائے, ہم آپ کی تمنا پوری کریں گے اور کعبے کو قبلہ. میں جملہ کہوں, اے نبی آپ چاہتے ہو قبلہ کعبہ بن جائے, یا میں یہ کہوں آپ یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ بن جائے جہاں علی کی ولادت ہوئی ہے. مسلمانوں کا قبلہ, یا میں کہوں مسلمانوں کا قبلہ وہ نہ رہے جہاں سے عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا تھا, مسلمانوں کا قبلہ وہ بن جائے جہاں علی کی ماں کو بلایا گیا تھا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. آپ چاہتے ہو قبلہ کعبہ بن جائے جہاں علی کی ولادت ہوئی, جہاں علی کی ولادت ہوئی ہے. دیکھیں, نماز کے لیے کعبے کی طرف دیکھنا ضروری ہے. نبی شاید چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے جہاں علی کی ولادت ہوئی تھی, تاکہ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں اور پتہ چل جائے کہ اگر نماز قبول کرانی ہے تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا, دل میں علی ہوگا, چہرہ کعبے کی طرف ہوگا. اگر کعبے سے رخ پھیرا تو نماز باطل ہوگی, اگر دل سے علی نکالا تو نماز باطل ہوگی. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. میں نے کہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے علی کے فضائل آپ تک پہنچے, کسی طریقے سے علی کے فضائل آپ تک پہنچے. تو میں نے کہا قبلہ وہاں بدلا گیا, تبدیل ہوا. پیغمبر چلے اپنے گھر سے, اس مسجد میں پہنچے, رخ کیا بیت المقدس کا, نماز شروع ہوئی. اور جیسے نماز شروع ہوئی اور آپ کا نبی رکوع میں پہنچا, رکوع میں, یاد ہے نا علی نے زکات کہاں دی ہے, رکوع میں. مسلمانوں نے کیا کہا, علی کی نماز باطل ہو گئی. کیوں؟ حالت رکوع میں زکات دینے سے. یہاں جیسے ہی نبی رکوع میں پہنچے فوراً جبریل نازل ہوئے. اے اللہ کے نبی, اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف موڑ دو. نبی کہاں تھے؟ رکوع میں. اے میرے مالک پروردگار. اور اچھا, جیسے جبریل نازل ہوئے, آیت نازل ہوئی, اے نبی اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے رخ کو کعبے کی طرف موڑ دو. اگر قبلہ آپ کا ادھر ہے نا, قبلہ ادھر ہے تو بیت المقدس ادھر ہے. نماز نبی ادھر پڑھ رہے تھے, حالت رکوع میں آیت آئی, نبی نے ایسے ہی رخ موڑ دیا, ایسے رکوع کے عالم میں رخ موڑ دیا کعبے کی طرف, اور نماز ہونے لگی. میں کہوں گا پروردگار, اگر تجھے قبلہ بدلوانا تھا, قبلہ چینج کرانا تھا, تو جب تیرا نبی گھر سے چلا تھا تب آیت نازل فرما دیتا, جبریل کو بھیج دیتا, جا کے نبی سے کہے کہ آج جب نماز شروع کرنا تو کعبے کی طرف کرنا, بیت المقدس آج جب نماز شروع کرنا تو کعبے کی طرف کرنا, کعبے کی طرف فیس کرنا. تیرا نبی شروع سے ہی, اسٹارٹنگ سے, نماز کے آغاز سے, نماز شروع ہی کعبے کی طرف کرنا. یہ پروردگار اچھا وہاں نہیں تو جب مسجد میں پہنچے تب کرا دیتا, جب قرات شروع ہوئی تب کرا دیتا. یہ کیا کہ جیسے ہی تیرا نبی رکوع میں پہنچا تو نے فوراً قبلہ بدلوا دیا. کہ تم جانتے نہیں ہو, مخلوق میری ہے, میں جانتا ہوں کہ جب میرا علی حالت رکوع میں زکات دے گا تو یہ فتوے لگائیں گے کہ رکوع میں زکات دینے سے علی کی نماز باطل ہو گئی. میں محمد سے حالت رکوع میں قبلہ بدلوا رہا ہوں اور بدلوا کے بتا رہا ہوں جب قبلہ بدل لینے سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی تو زکات دینے سے علی کی نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
کہ کچھ ملا پیدا ہوں گے وہ کہیں گے کہ علی کی نماز باطل ہو گئی، علی کی نماز چلے گی، جس کی باطل نماز پہ آیت آ جائے. اس سلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ چاہتا یہ ہے کہ علی کے فضائل آپ تک پہنچے. جہاں جہاں دشمنوں نے علی کے فضائل کو دبانا چاہا ہے وہاں وہاں اللہ نے علی کے فضائل کو ابھارا ہے. اسی لیے اگر ذہن آپ کے حدیث ذہنوں میں ہوگی، بڑی پرانی مشہور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا علی کے فضائل اتنے ہیں، بلکہ جملہ پیغمبر کہا اے علی اگر میں تیرے فضائل سارے بیان کر دوں، جملہ قیامت کا اگر سارے فضائل بیان کر دوں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ تیرے بارے میں وہی شک کرے جو عیسیٰ کے بارے میں کرتے ہیں. عیسیٰ کو لوگوں نے خدا مانا ہے اور ایک قوم ایسی ہے بنو اسرائیل باطل ہے. چند فضائل علی کے سامنے آئے تو لوگ خدا ماننے پہ تیار ہو گئے. اگر سارے فضائل علی کے سامنے آ جائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. ساری دنیا فضیلتوں کی تلاش میں رہتی ہے، فضیلت علی کی تلاش میں رہتی ہے. علی ملے تو ہم منسوخ ہو جائیں گے. اچھا یہ اہل بیت ہے بھی ایسی. اگر 9 محرم سے پہلے آپ حر کو دیکھو گے تو حر وہ ہے، یعنی یہ ایک لمحے میں اہل بیت وہ ہے، ایک لمحے میں لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیتے ہیں. حر اگر دیکھو 9 محرم سے پہلے جتنی خطائیں حر کی ہیں کسی کی نہیں. یہ جو حر پہلا ہے، حر جسے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے حسین. حر وہ ہے کہ جس نے حسین کے خیام نہر فرات سے ہٹائے. حر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے زینب پہلی بار زینب ہوئی. حر وہ ہے. اچھا میں ایسا کروں، حسین پہ جو پہلا حملہ کربلا میں ہوا وہ عاشور کو نہیں ہوا، 9 محرم کو ہوا. 9 محرم کی شام حسین پہ حملہ ہوا ہے. ان تیر برسانے والوں میں حر شامل ہے. مگر یہ اہل بیت ہیں جو ایک بار ان کی طرف آ گیا وہ اتنی بلندی پہ پہنچتا ہے کہ جب چھٹا امام اس کی زیارت پڑھتا کہتا سر کہ ابھی وہ امی ہے کربلا کے شہیدو تم پر میرے ماں باپ قربان. اگر انسان اہل بیت سے منسوب ہو جائے. حر ہے، میں نے کہا نا زینب روئی ہے، مگر حر کا نصیب، حر کا مقدر کہ رومال فاطمہ زہرا حر کو نصیب ہوا ہے. اچھا جملہ کہوں، آپ کے نصیب کم نہیں ہے، آپ شیعوں کے نصیب کم نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کہیں نہیں جاتی، مگر جس گھر میں حسین کا فرش عذاب بچ جائے سیدہ آ جاتی. اپنے نصیبوں کو سلام کرو. جس فاطمہ کو لانے کے لیے پیغمبر کو عرش تک جانا پڑا ہو وہ فاطمہ زہرا ہمارے گھروں میں آتی. کب؟ جہاں حسین کی مجلس پر بات، خیمے ہٹانے والا حر، حسین پہ حملہ کرنے والا حر، پانی بند کرنے والا حر. مگر جیسے ہی فاطمہ زہرا کے لال کے قدموں میں آیا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک علیہ السلام، حر بے چین ہے. زانی گرامی شب عاشور اور حر بے چین، نہ جانے کون سی بے چینی حر کو کھائی جا رہی ہے. روایت یہاں تک ہے کہ حر کسی کے رونے کی آواز سن رہا، شاید آواز شہزادی کی ہو. آواز دے حر میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے بچوں پہ پانی بند ہو گیا. کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہے، حسین کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہے. زانی گرامی حر ہے، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے سے باہر، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر. ایک بار غلام آگے بڑھا، بیٹا آگے بڑھا، کہتا بابا ہم نے کبھی آپ کو اس طریقے سے پریشان دیکھا نہیں. روایتیں ہیں کسی نے پوچھا حر اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ لشکر یزید میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، ہم تیرا نام لیتے، یا آج تجھے کیا ہوا؟ پریشان. حر کہتا کہ جنت اور جہنم کے درمیان. حر نے ثابت کر دیا جہنم کی در تھا، جنت کی در تھی. زانی گرامی حر پریشان. ایک بار صبح نمودار ہونے والی تھی، حر نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، دیکھو میں یزید کو چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں.
ایک بار حر چلا ہے، بیٹا ساتھ میں ہے، غلام ساتھ میں ہے، حر نظام گرامی حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے نا، مجرم تھا نا، تو اپنے آپ کو مجرم بنا کے آیا، آواز دی میرے ہاتھوں پہ باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، اور ایک بار آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، حر چلا کہ جب مولا آئے مجھے بتا دینا، ابھی باپ حر ہے، ساتھ میں بیٹا ہے، غلام ہے، کہ ایک بار حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھا کہ عباس جا کے حر کا استقبال کرو، اکبر بیٹا حر کا استقبال کرو۔ عزیزان گرامی، عباس نے حر کو آتے ہوئے دیکھا، حبیب نے حر کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا تھا آقا کو گھیرے میں لے لو، حر آ رہا ہے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ فاطمہ زہرا کے لال کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ حسین نے آدھا حبیب گھبراؤ نہیں، حر آ تو رہا ہے مگر آج جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، حر ہم میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ حر قریب آتا چلا گیا، ایک بار تکبیر بلند ہوئی، حر نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ غلام نے آواز دی عباس آ رہے ہیں۔ پھر تکبیر بلند ہوئی، حر نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہ حسین کا بیٹا اکبر آ رہا ہے، حسین نے بھیجا ہے غلام کا استقبال کرنے کے لیے عباس کو بھیجا، بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے اکبر کو بھیجا۔ اور ایک بار پھر تکبیر بلند ہوئی، حر نے پوچھا کون آ رہا؟ آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی، کون آ رہا ہے؟ کہ فاطمہ زہرا کا لال آ رہا ہے۔ حر لرزنے لگا، اپنے غلام سے کہتا جیسے ہی حسین قریب آئے مجھے بتا دینا۔ حسین قریب آئے، حر قدموں میں گرا، آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ مجھے پتا ہے کربلا میں آپ کو میں لے کے آیا ہوں، یہ آلتش کی آوازیں میری وجہ سے ہیں، اصغر میری وجہ سے پیاسا ہے، سکینہ میری وجہ سے پیاسی ہے، خیام میری وجہ سے اکھاڑے گئے ہیں، اے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آواز حر جب میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اتنا کہنے کے بعد حر نے ہاتھ جوڑے، آواز دی آقا جب میں نے آپ کے لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی، اے آقا میں نے سنا ہے وہ شہزادی زینب تھی، آقا میں چاہتا ہوں بیوی سے معافی لے لوں۔ حر گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا زینب کے خیمے کے قریب پہنچا، آواز اے فاطمہ زہرا کی بیٹی کیا حر کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آواز آئی حر زینب شرمندہ ہے، جب تو پہلے آیا تھا تو تجھے سیراب کیا تھا، ارے آج خیموں میں پانی نہیں ہے جو تیری ضیافت کرتے۔ عزیزان گرامی، حر کہتا مولا میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میرا بیٹا آپ پہ قربان ہو۔ آخری جملے آپ کی بات ختم، سب سے پہلے میرا بیٹا آپ پہ قربان ہو۔ آواز حر اگر تو کہتا میں تجھے اجازت نہ دیتا، مگر آج حر سب کو شہید ہونا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو قتل ہونا ہے، اے حر بھیج اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیج۔ حر کا جوان بیٹا ہے، مقتل میں پہنچا، جنگ کر رہا تھا، کرتے کرتے ظالم اور حر کے بیٹے پہ جھپٹے، یہ ہمیں چھوڑ کے حسین کی طرف گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک وقت وہ آیا کہ حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا، باپ کو آواز دی، حر چاہتا تھا کہ دوڑ کے اپنے بیٹے کے قریب جائے، حسین نے دامن پکڑ لیا، اے حر خبردار نہ جانا، اس مولا میرا جوان بیٹا ہے، کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ارے جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں جاتا۔ حسین آگے بڑھے، حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، میں کہوں گا مولا ابھی آپ نے حر کو دلاسا دے دیا کہ جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں جاتا، کچھ لمحے کے بعد اکبر بھی گھوڑے سے گریں گے، کوئی نہیں ہوگا جو آپ سے کہے گا، فقط اکیلے تنہا ہوں گے، لاشا نہیں اٹھے گا۔ آواز ہے کہ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا۔